بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چیونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ صرف پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں تقسیم تھیں: شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف جا کر کسی دوسرے کی جگہ لے سکے۔ سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے روب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی ان بستی میں ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کو بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی۔ اس وقت ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رہ گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل دکھنے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ چکی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، خاص کر چیونٹیوں جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں سائنسدانوں نے چیونٹیوں کے اوپر کافی ریسرچ کی تھی
اور اس ریسرچ سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ چیونٹیاں دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ لیکن یہ چیونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی، بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ یا مواد نکالتی ہیں اور اسے سامنے والی چیونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چیونٹی اس سے سارا ڈیٹا ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اکثر چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چیونٹیوں کی جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے کہانی اور افسانے قرار دیا گیا ہے، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آگے بھی ہماری ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔